پارہ نمبر 14 غبامہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ ایک وقت آئے گا تب کافر لوگ بہت بہت آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، جتنا کھا سکیں کھا لینے دو اور مزے اڑا لیں، آرزو اور تمنا کے چکر میں الجھے پڑے ہیں۔ ابھی انہیں فوراً معلوم ہوا جاتا ہے، اور جب کبھی کسی آبادی کو ہم نے ہلاک کیا تو اس کی بربادی کی مدت ہم کو معلوم تھی، جو ہم نے پہلے سے لکھ کر بھی رکھ دی تھی۔ کوئی امت بھی اس مقرر وقت سے پہلے ہلاک نہیں کی گئی، اور تباہی کا وقت آنے پر کسی کو بھی ذرا ڈھیل نہیں دی گئی۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ نصیحت نامہ اتارا گیا ہے، یقینی بات ہے کہ تو دیوانہ ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس آنے پر فرشتوں کو ساتھ کیوں نہیں لایا؟ ضرورت کے وقت ٹھیک موقع پر ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کو ڈھیل نہیں دی جاتی۔ بے شک اس نصیحت نامے کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اے نبی، آپ سے پہلے گزری قوموں پر بھی ہم پیغمبروں کو برابر بھیجتے رہے ہیں، اور جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا بس انہوں نے رسول کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ مجرم لوگوں کے دلوں میں ہم اپنی بات کو برابر چلا دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایمان کو قبول نہیں رکھتے، اور یہی حالت پہلے گزرے ہوئے انکاری لوگوں کی بھی رہی۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ لوگ دن دہاڑے اس میں چڑھ بھی جائیں، تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظریں چکرا گئی ہیں، بلکہ یہ تو ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور ہم نے آسمان میں ستاروں کی مقرر منزلیں بنا دیں اور دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو زینت اور آرائش عطا کی، اور آسمان کی حفاظت کے لیے ہم نے ہر شیطان پر انگاروں کا پتھراؤ جاری کر دیا۔ اگر کوئی شیطان چوری چھپے کچھ سن کر بھاگنے لگے تو بھڑکتی ہوئی آگ کا تیز پتھراؤ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے کھینچ کر بچھا دیا اور اس میں وزنی پہاڑ ڈال دیے، اور زمین میں ہر طرح کی بارونق چیز کو ایک خاص انداز پر وزن دے کر اگا دیا۔ اور ہم نے تمہارے لیے زمین سے روزی کا سامان نکال دیا، اور ان کے لیے بھی جن کو تم کھانا نہیں دیا کرتے۔
اور ہر ایک چیز کے خزانوں کے بھنڈار ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، اور ہم ہر چیز کو اپنے علم سے ایک خاص مقدار میں نازل فرماتے ہیں۔ بوجھل اور رس بھری ہوا کے جھونکے بھیج کر ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا اور تم کو خوب سیراب کیا اور تمہاری پیاس بجھانے کا پورا انتظام کر دیا، جبکہ تم اپنی ضرورت کے مطابق پانی کا خزانہ جمع نہ رکھ سکتے تھے۔ زندگی دینے والے ہم ہیں اور موت کا حکم بھی ہم جاری کرتے ہیں، اور سب کے مرنے کے بعد صرف ہم ہی باقی رہیں گے۔ جو لوگ تم میں سے مر کر ہمارے پاس آ چکے ہیں وہ سب ہمارے علم میں ہیں، اور بعد میں جن کو ابھی مرنا باقی ہے وہ بھی مر کر ہمارے پاس ہی آئیں گے، ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور کوئی شک کی بات نہیں کہ آپ کا رب ان سب کو اکٹھا جمع کرے گا کہ بے شک وہ بڑا ہی دانشمند اور علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم۔ یہ بہت سچی بات ہے کہ سوکھ کر کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے تیار ہوئی تھی ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کر چکے تھے۔ اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بناؤں گا ایک بشر کو بجنے والی مٹی سے جو بنی ہوگی سڑے ہوئے کیچڑ سے، پھر جب اس کا ناک نقشہ بنا کر ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، تب تم اس کے آگے سجدے میں گرنا۔ حکم ملتے ہی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر اس حکم کی تعمیل ابلیس نے نہیں کی، اور فرشتوں کے ساتھ سجدے میں وہ شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ اس نے عرض کیا کہ میں ایسا گیا گزرا نہیں ہو سکتا کہ ایک بشر کو سجدہ سلامی کروں جس کو آپ نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، اب تو مردود ہو گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انصاف کے دن تک تجھ پر برابر لعنت کی پھٹکار برستی رہے گی۔ ابلیس نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن تک ڈھیل دے جب آدم کی اولاد کے مردے زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جا، تجھے اس کا موقع دیا جاتا ہے اس دن تک جس کا وقت ہم کو معلوم ہے۔ ابلیس بولا کہ اے رب، تو نے مجھے آدم کے معاملے میں آزمائش میں ڈال کر ڈگمگا دیا کہ میرا قدم پھسل گیا، اب میں بھی زمین کی چیزوں کے بناؤ سنگھار سے آدم کی اولاد کو بھلاوے میں ڈال کر بہت ساروں کو بہکا دوں گا، مگر تیرے خالص بندے ہی میرے داؤ گھات سے بچ جائیں گے۔ رب نے فرمایا کہ ہاں، میرا خالص بندہ بن کر میری سیدھی راہ پر چلے وہی مجھ تک پہنچ سکتا ہے۔ میرے ایسے خالص بندوں پر تیرا کوئی وار نہیں چل سکے گا، مگر جو تیری تابع داری کرے گا وہی گمراہوں میں شامل ہوگا۔ اور ایسے تمام بہکے ہوئے لوگوں سے جہنم کو بھر دینے کا ہمارا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر ٹولی کے جرم کے لحاظ سے داخلے کی جگہ ہر دروازے میں الگ الگ تقسیم کر دی جائے گی۔
إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين بے شک پرہیزگار لوگ جنت کے ایسے باغوں میں ہوں گے جہاں پانی کے بھرپور جھرنے ہوں گے. ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی وہ بھی ہم دور کر دیں گے. بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے. اہل جنت کو کبھی تھکان یا دقت پیش نہیں آئے گی اور وہاں سے کبھی نکالے نہ جائیں گے. اے نبی، میرے بندوں کو خبر کر دو کہ بے شک میں اور صرف میں ہی گناہ گاروں کی بخشش کرنے والا مہربان ہوں، اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے. اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو. جب یہ مہمان ابراہیم کے علاقے میں داخل ہوئے تو سلام کیا. تب ابراہیم بولے کہ ہمیں تم سے کچھ ڈر معلوم ہوتا ہے. وہ بولے ڈرو مت، ہم آپ کو ایک بڑے ہوشیار عالم لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں. ابراہیم بولے کہ تم مجھ کو اس بڑھاپے میں خوشخبری سناتے ہو تو اس بشارت کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ فرشتے بولے ہم نے ایک سچی بشارت سنائی ہے، آپ نا امید نہ ہوں. ابراہیم جواب میں بولے کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ لوگ ہوا کرتے ہیں. پھر ابراہیم نے کہا کہ اے فرشتو، اس بشارت کے علاوہ تمہارا اس زمین پر آنے کا اور کیا مقصد ہے؟ تب فرشتے جواب میں بولے کہ ہمیں ایک مجرم قوم کو برباد کرنے کے لیے بھی بھیجا گیا ہے، مگر اس مجرم قوم میں سے ہم ان سب لوگوں کو بچا لیں گے جو لوط کے فرمان پر عمل کرنے والے ہوں گے. مگر لوط کی بیوی کی تقدیر میں ہم نے لکھا پایا ہے کہ وہ عذاب میں گرفتار لوگوں کے ساتھ ہوگی. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. اور جب لوط کے علاقے میں یہ فرشتے آ پہنچے تو لوط نے کہا کہ تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو. جواب میں یہ فرشتے بولے بلکہ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ان کا جھگڑا ہی ختم کر دیں گے، اور ہم آپ کے پاس پکی بات لائے ہیں اور ہم بے شک سچ کہتے ہیں. بس اب آپ کو اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے پچھلے حصے میں نکل جانا ہے، اور آپ ان سب کے پیچھے چلتے رہنا، اور تم میں سے کوئی بھی پلٹ کر نہ دیکھے
اور جیسا تم کو حکم دیا جا رہا ہے اسی کے مطابق تم کو یہاں سے چلے جانا ہے۔ اور ہم نے لوط کو اپنے اس فیصلے سے واقف کر دیا تھا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کٹ چکی ہوگی، اور شہر کے لوگوں نے خوشیاں مناتے ہوئے لوط کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ لوط بولے کہ یہ تو میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے کچھ تو ڈرو، لحاظ کرو اور مجھے بے آبرو نہ کرو۔ قوم کے لوگ بولے کہ ہم تم کو کئی بار جتا چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار مت بنو۔ لوط نے کہا کہ تم کو یہ کام کرنا ہی تھا تو کیا میری بہو بیٹیاں تمہارے گھر میں موجود نہ تھیں؟ آپ کی جان کی قسم، وہ لوگ اپنی بدمستی میں آپے سے باہر ہو کر اندھے بن گئے تھے۔ بس پھر دن نکلنے کے ساتھ ہی سخت دھماکے کی چنگھاڑ نے ان کو دھر لیا، ان پر کنکر پتھر کی لگاتار بارش برسا کر بستی کے اوپر کے حصے کو ہم نے نیچے کر دیا۔ بے شک سمجھدار لوگوں کے لیے ان واقعات میں نشانیاں موجود ہیں۔ اور وہ بستی اس علاقے میں تھی جہاں اب عام کھلی ہوئی سڑک پر لوگ آتے جاتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے یہ بڑا ہی نشان عبرت ہے۔ اور بن باسی لوگ بھی بڑے ظالم ثابت ہوئے، سو ہم نے ان دونوں آبادیوں سے انتقام لیا، اور ان بستیوں کے اجڑنے کے بھیانک آثار آج بھی کھلی ہوئی سڑک سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ ہجر کے علاقے میں رہنے والے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھوٹا بتایا۔ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھاتے رہے مگر انہوں نے کچھ بھی دھیان نہیں دیا، اور یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے اور اپنے آپ کو بہت ہی محفوظ سمجھتے تھے۔ بس ایک صبح کو سخت دھماکے والی ہولناک آواز نے انہیں آ پکڑا۔ عذاب آنے پر ان کی ہنرمندی اور کاریگری ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ آسمان اور زمین کی پیدائش کی بنیاد ہم نے حق پر رکھی ہے، اور قیامت آ کر رہے گی تو آپ اپنی دعوت پیش کرنے کے بعد بڑی خوبی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جائیے۔ بے شک آپ کا رب خالق اعظم اور بڑا ہی علم والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرما دیں جو بار بار دہرائی جائیں گی، اور بڑی عظمت والا قرآن بھی عطا کیا۔ آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں ان مختلف چیزوں کی طرف جو ہم نے ان کو کچھ دنوں کے لیے برتنے کو دی ہیں، اور ان کے حال پر کڑھنا اور غم کرنا بھی چھوڑ دو، اور ایمان والوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو، اور آپ فرما دو کہ میں تم کو صاف صاف ڈر سنانے آیا ہوں۔ ایسا عذاب ہم نے ان لوگوں پر بھی بھیجا ہے جو توڑنے بانٹنے میں لگے رہتے ہیں، جنہوں نے اپنے قرآن کے حصے بنا کر بانٹ لیے۔ بس آپ کے رب کی قسم، ان سب کو جمع کر کے ہم اکٹھا پوچھنے والے ہیں کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور ان کے اعمال کی بھی اچھی طرح جانچ پڑتال کریں گے۔ آپ کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے اسے آپ صاف صاف کھول کر سنا دیجئے، اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کریں۔
جو لوگ آپ کی ہنسی اڑاتے ہیں ان کے مقابلے میں ہم آپ کو کافی ہیں، یہ لوگ دوسروں کو بھی اللہ کے ساتھ ملا کر معبود مانتے ہیں، ان کا انجام ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ ہم کو معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ بکواس کرتے ہیں اس سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، تو آپ ایسے موقع پر اللہ کی تسبیح اور خوبیاں بیان کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیے، اور اس آخری وقت تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ سورت نمبر 16 النحل۔ بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آ گیا اللہ کا حکم، اب تم جلدی نہ کرو، اللہ ہر طرح کے نقص سے بری ہے، اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ اس عیب سے پاک ہے اور بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اسی نے فرشتوں کو اپنے حکم سے روح کے ساتھ بھیجا ہے، یہ پیغام دے کر کہ لوگوں کو صاف صاف سنا دو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرا لحاظ رکھو اور مجھ سے ہی ڈرو۔ آسمانوں اور زمین کو حق اور سچائی کی بنیاد پر اسی نے پیدا کیا ہے، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے بہت ہی بلند اور برتر ہے۔ اللہ نے انسان کو پانی کی ٹپکتی بوند سے پیدا کیا، اور انسان کا یہ حال ہے کہ کھل کر بحث و تکرار میں سامنے آ گیا، اور چار پائے جانور بھی تمہارے لیے اسی نے پیدا فرمائے کہ ان کی کھال اور بالوں میں تمہارے لیے ٹھنڈی سے بچاؤ ہے اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے ان پالتو جانوروں سے بڑی رونق اور خوبصورتی ہوتی ہے جب تم ان کو شام کے وقت چرا کر واپس لاتے ہو اور صبح کے وقت چرانے لے جاتے ہو، اور یہ جانور تمہارے بوجھل سامان اٹھا کر چلتے ہیں ان شہروں کی طرف جہاں تم محنت اور تکلیف کے بغیر پہنچ نہ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا پروردگار تمہارے حال کا بڑا دھیان رکھنے والا مہربان ہے، اور گھوڑے، خچر اور گدھے بھی تمہارے کام میں لگا دیے کہ ان پر جب سواری کرتے ہو تو زینت اور بناؤ میں تمہاری شان جھلکتی ہے، اور آگے وہ کچھ اور سواریاں بھی تمہارے لیے پیدا کر دے گا جسے تم ابھی نہیں جانتے، اور جان لو کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ پکا اور طے شدہ ہے، اور دوسرے راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو اکٹھے ایک ہی راستے پر چلا دیتا۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور اسی پانی سے وہ درخت بھی اگتے ہیں جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. اسی پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے کھیتیاں اگا کر دیتا ہے، اور زیتون، کھجور اور انگور کے علاوہ ہر طرح کے پھل بھی وہی اگاتا ہے. یقیناً ان تمام باتوں میں ایک ایک نشان موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچنے اور غور و فکر کرنے والے ہیں. اور اسی نے اپنے حکم سے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیے، اور ستارے، سیارے سب کے سب اسی اللہ نے اپنے قابو میں رکھ کر تمہارے کام میں لگا دیے. بے شک اس میں بھی عقل مند لوگوں کے لیے دلیل موجود ہے. اور زمین میں اگنے والی پیداوار میں تمام رنگ برنگی چیزیں تمہارے لیے اسی نے پیدا کر دیں. دھیان کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بھی دلیل موجود ہے. اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا، اس میں سے تازہ گوشت یعنی مچھلیاں نکال کر کھاتے ہو، اور دریا میں سے زیورات بھی نکال کر پہنتے ہو. اور غور سے دیکھو کہ کشتی اور جہاز کس طرح دریا کا سینہ چیرتے ہوئے چلتے ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی اس کی دی ہوئی روزی تلاش کر سکو، اور یہ سب چیزیں پا کر شکر بھی کیا کرو. اور زمین میں بھاری بوجھل پہاڑ بھی اسی لیے ڈال دیے کہ تم کو لے کر کہیں ایک طرف جھک نہ پڑے. اور زمین میں اسی نے ندیاں جاری کر دیں اور قدرتی راستے بھی بنا دیے تاکہ تم چل کر اپنی منزل تک پہنچ سکو. اور بہت سی نشانیاں اس نے بنا دیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کر لیتے ہیں. بھلا بتاؤ، جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر تم لوگ دھیان کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے. بے شک اللہ بڑا ہی بخشش فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے. تم جو کچھ بھی چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ کو سب کا سب معلوم ہے. اور اللہ کے سوا جس کسی کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے پیدا کرنے والے نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں جنہیں پیدا کیا گیا ہے. مردے ہیں، زندہ نہیں. ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. تمہارا معبود تو صرف ایک ہی واحد معبود ہے، بس جو لوگ آخرت کے آنے کا یقین نہیں رکھتے ان کے دل اس معقول بات سے منکر ہیں اور اپنا گھمنڈی پن بتا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے چھپے اور کھلے ہر حال سے اللہ واقف ہے، اور وہ گھمنڈ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کچھ نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سب اگلے وقت کی قصہ کہانیاں ہیں. قیامت کے دن ان کی بات کا بہت برا نتیجہ نکلے گا کہ اپنے بوجھ تو پورے خود ہی اٹھائے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ان کے گناہوں کے بوجھ بھی اٹھا کر آئیں گے جن کو اپنی بے علمی کے سبب راہ سے بے راہ کیا تھا. آگاہ ہو جاؤ کہ بہت ہی برے بوجھ ہیں جن کو لاد کر یہ لوگ قیامت کے دن حاضر ہوں گے. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم
قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ان سے پہلے کے لوگ بھی بری طرح چال چلتے رہے، تب اللہ نے ان کی عمارتوں کی جڑ بنیاد کو اکھاڑ کر پھینک دیا اور ان کی چھتیں ان کے اوپر گرا دیں، اور ایسی ایسی جگہ سے ان پر عذاب آ پڑا کہ ان کو گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں بہت ہی ذلیل کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں لڑائی جھگڑا مچاتے تھے؟ جاننے والے اس دن بول پڑیں گے کہ حق کے انکاریوں پر آج کا دن بہت ہی رسوائی کا دن ہے۔ فرشتوں نے جن کی روح اس حال میں قبض کی تھی کہ یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے میں مصروف تھے، تو یہ لوگ فرشتوں کے سامنے خوشامد کرتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ انہیں جواب اسی وقت مل گیا تھا کہ کیوں نہیں، اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی پوری پوری خبر ہے۔ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں جہاں تم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ گھمنڈی لوگوں کے لیے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں ان سے جب کہا گیا کہ تمہارے رب نے تم پر کیسا کچھ کلام نازل فرمایا ہے، تو جواب میں یہ لوگ بولے کہ بہت ہی خیر اور خوبی کی بات نازل فرمائی گئی ہے۔ ایسے نیک سیرت لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت میں ان کا گھر بہت ہی بہتر ہوگا، اور جو لوگ خدا کا لحاظ کرتے ہیں ان کا گھر تو واقعی نعمت سے بھرپور ہوگا۔ سدا بہار ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے سب چیزیں تیار ہوں گی۔ یہ بدلہ اور جزا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا خوف اور لحاظ رکھتے ہیں۔ وفات کے وقت جب فرشتوں نے ان کی روح قبض کی تھی تب یہ بہت ہی پاکیزہ زندگی گزارتے تھے، اور فرشتوں نے ان کی روح کو ہدیہ سلام کے ساتھ قبض کیا تھا، اور موت کے وقت ان کو یہ بشارت بھی دے دی گئی تھی کہ تمہارے نیک کاموں کے بدلے میں تم کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ کیا یہ لوگ اب اس کے انتظار میں ہیں کہ ابھی سے ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کے رب کا فیصلہ ان پر ابھی سے لاگو ہو جائے؟ اسی طرح کی حرکتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کرتے تھے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ لوگ اپنے آپ پر ہی ظلم ڈھا رہے تھے۔ ایسے لوگوں کے کالے کرتوت کے سبب ان پر عذاب کی مصیبت ٹوٹ پڑی، اور جس بات کو ہنسی میں اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ما لهم من ناصرين
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى بعضا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. اور مشرک یہ بھی بکتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرتے اور نہ اس کے بتائے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے. اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے بھی کہا تھا بس ہمارے رسولوں کے ذمے تو صرف ہماری بات کو کھول کر صاف صاف پہنچا دینا ہے. اور ہر امت میں ہم نے پیغام پہنچانے والا بھیجا، اس نے یہ بات صاف صاف سنا دی تھی کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو اور جھوٹے خداؤں کی بندگی مت کرو. لوگوں میں سے کچھ تو اللہ کی ہدایت پر چل پڑے اور کچھ پر گمراہی ثابت ہو کر رہی. اب تم زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ حق بات کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. اگر آپ کی تمنا ہو کہ یہ لوگ ہدایت کو قبول کر لیں تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جن لوگوں نے حق کے مقابلے میں ضد اختیار کی ہے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ بن سکے گا. یہ لوگ بڑے زور سے اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو شخص بھی مر گیا ہے اسے اللہ زندہ نہیں کرے گا. کیوں نہیں، جبکہ مردوں کو زندہ کرنے کا اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے. مردوں کو زندہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسانوں کے آپسی اختلاف کا کھلا ہوا بیان سامنے آ جائے اور حق کے انکاری بھی جان لیں کہ وہ خود ہی جھوٹے تھے. ہمارے حکم کی یہ شان ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جب ہمارا ارادہ ہو تو ہم صرف یہ کہہ دیں کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے.